ہمارے اوپر قیادت، اللہ ہمیں آگے کوئی ٹھیک لو، اللہ ہمیں آگے کوئی بہتر لو، اس کی تڑپ ہونی چاہیے دلوں، اس کی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے۔ اب سردار عتیق ہماری تاریخ کی بد نصیبی وزیر اعظم بن گیا، ایک دو ماہ خاموشی سے کام کرتا تھا، پھر اس نے پر نکالنے شروع کیے، کہتا ایوب خان، میں ایوب خان، یہ کیپٹل یہاں سے لے جائیں گے شہر سے باہر چھتر کے نام۔ لوگ طریقے سے سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، اور میں یہ جو ڈی جی لوکل گورنمنٹ ہے یہ اس کا پی ایس ہوتا، اس سے پوچھیں، یہ بھی ابھی راتوں کو کیمپین کرتا ہے، اس کا نام ارشد عباسی، اس کو 26 جون کے بعد فاروق حیدر نے اریسٹ نہیں کیا، میں کراؤں گا، آپ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں یہ نو مارا ہے کہ چوروں کو نہیں پکڑ سکے، اور یہ کوڑ بھاگ جائے گا ظاہر بھائی۔ We will catch him wherever he will go. ہم انہیں کیچ کریں گے یہ ہماری غیرت کی جنگ ہے، یہ بچیں گے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ صرف 26 جون کی بات نہیں ہے، انہوں نے تاریخ کا بدترین ڈاکہ مارا ہے سرزمین مظفر آباد کے بیٹے نے معاف نہیں کرے، جو کوئی بھی اس دھرتی کا بیٹا ہے، جس کسی نے بھی اس دھرتی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا جو بھی بیٹا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کا قاتل ظالم ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، آپ سنتے رہے، کبھی کہتا ہے آثار قدیمہ، کبھی کیا کبھی کیا، اور ہم بول رہے، ہم بھی جواب میں بول رہے۔ تو میں نے اس سے ٹائم لیا، مجھے رات کا ٹائم ملا، میں گیا، ارشد عباسی کہتا ہے یہاں گل خاندان ہے، یہاں فلاں یہ سب بیٹھے، میر علی اکبر صاحب بیٹھے، تو اگر آپ ان کے سامنے بات کرنا چاہتے آپ کر سکتے۔ میں کہا سوری، میں ملازم تھا لیکن میں نے کہا سوری، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ علیحدہ وہ اندر گیا، اس نے کہا، وہ کہتا ہے علیحدہ، مجھے علیحدہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ٹائم کے بعد بہت لوگ تھے لیکن مجھے علیحدہ بلایا۔ میں نے ادب سے کہا کہ صاحب یہ جو آپ کیپٹل شفٹنگ کی بات کر رہی ہے ہمیں تباہ کر دے، پوری تعمیر نو کو تباہ کر دے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا حکومت کی پوری توجہ ایک نئے دار خلافہ کی طرف لگ جائے گی، لوگوں کے گھر اسی طرح رہ جائیں گے، گلیاں اسی طرح رہ جائیں گی، سڑکیں اسی طرح رہ جائیں گی، عوام اسی طرح رہ جائے گی، بلڈنگیں بنے گی، بلڈنگوں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں۔ یہ مرحلہ نہیں ہے ریاستی دفاتر کی بات کرنے کا، آپ پہلے عوام کے جو مسائل ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں وہ حل کریں۔ میں نے ادب احترام سے آرگومنٹس دیے، میری طرف غصے سے دیکھ کر اور ایک تصویر رکھی ٹک ٹک کرتا رہے۔ میں نے کہا سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس فیصلے کو واپس پلیز، بالکل آہستگی سے کہا، کیونکہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم ہر حکمران سے کبھی لڑنے کی خواہش نہیں کی، حالات کا جبر لے آتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بغیر دی سے کام نہیں بنتے۔ میں نے بڑے پیار سے اسے کہا، میں جتنا پیار سے کہوں، کہتا نہیں ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا، ایسے ٹھیک ہو، کیا ہو، ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کچھ بتایا اس کے مثبتات نقصانات، تحریک قریشی صاحب کہتا کیا ہوگا، ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا آزاد کشمیر کا سردار قابو نہیں آتا، میں نے کہا سر اب میری بات سنیے، اب اللہ بھی ٹھیک ہے، آپ لگے اپنا زور لگائیں، اب جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ لوٹ مارا پارا، اور سردار عتیق آئے، ان سے پوچھیں کہ میں کیسے آیا، کیا کیا ہے۔ ہم نے چیئرمینیاں ملازمتوں کے لیے نہیں کی میرے نوجوان عزیز و ساتھی بھائیوں، اس دھرتی کی خدمت کے لیے۔ اگر میں چیف سینیٹری انسپیکٹر بھی ہوتا بلدیہ کا، میں پھر بھی لڑتا، میں پھر بھی نوکران کرتا۔ اس نے ایک کانفرنس بنایا، اپنے ہاؤس پہ کال آئی کہ 8 بجے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ جائیں۔ میں گیا، وہاں نویب علی نقوی صاحب بھی تھے، سیکٹری ریٹائرڈ ہو چکے، سیکٹری ورکس، چیف انجینئر سی او اسی مدینہ مارکیٹ کے خواجہ منظور صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی وہاں ہیں، نعیم شراز ہے، سردار نواز ہے، ایڈمنسٹریٹر ارشد عباسی ہے، چیف سیکرٹری کاشف مرتضیٰ ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری محمد یوسف ہے، اور بھی 2-4 سیکرٹریز ہیں۔ ذرا لیٹ ہے، کرنل نسیم ہے، وزیر تعمیرات، پورا ڈرامہ تیار ہے، یہ کرنل صاحب بھی ساتھ ہیں۔ آئے اندر آ کے بیٹھے، ویل اوکے، اور کہتے جی ویل میری بات ہوگی ابو شرف اور شوکت عزیز سے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کیپٹل کو چھتر کلاس لے جائے۔ کیسے ہمارا دل روتا تھا جب یہ لوگ بات کرتے ہیں، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، یہ کیسے کر رہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ واٹ ڈز کیپٹل مین؟ کیپٹل کیا چیز ہے؟ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، اسمبلی، کیبنٹ، آل سیکرٹریز، چیف سیکرٹری، ایوری باڈی آؤٹ فرام مظفر آباد، ختم، خلاص، مظفر آباد شہر جوڑا ختم۔ یہ کوئی کیپٹل کوئی چھوٹی چیز ہوتی، پیچھے رہے گا کیا؟
کاش مرتضیٰ جس کا میں نے آپ کو کہا، انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، ایسے کہا، لیکن صاحب یہ بہت بھاری فیصلہ ہے، اس پر ہمیں وفات سے بات کر لینی چاہیے، اسمبلی میں اس مسئلے کو لے آنا چاہیے۔ یہ بات تب اس نے غصہ رکھے، نو میری شوکت عزیز اور مشرف سے بات ہوگی، میری ان سے بات ہوگی، آپ چھوڑ دیں اس بات۔ نقوی صاحب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے، اور سی ڈی او والے آپ نے کیا کرنا ہے، فلاں ذمہ داریاں دے رہے ہیں۔ نقوی صاحب نے کوئی تھوڑی مسلط سے بات کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ریٹائر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ سر جیسے آپ حکم کریں گے ویسے کریں گے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے فائنلی نقوی صاحب کو کہا، سردار عتیق احمد خان نے، نقوی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ لفظ کا give me time frame، مجھے اوقات بتاؤ کہ کتنے دنوں میں آپ چھتر کلاس پہ پی ایم ہاؤس کا کام شروع کر رہے ہو۔ یہ دسمبر کا پہلا ہفتہ ہے 2006۔ نقوی صاحب بہت پریشان ہو گئے، میں سمجھ گیا یہ بیوروکریسی کی بات نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا صاحب آپ ان سے نہ کہیں، ہم سے بات کر، آپ کا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا صاحب آپ نے مجھے چیئرمین گورنمنٹ اتھارٹی لگایا، ہاں لگایا۔ میں نے کہا سر ماسٹر پلان کی کنٹرولنگ اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ میں آپ کو بتا کیا ماسٹر پلان کا؟ میں نے کہا سر جاپانیوں نے ماسٹر پلان تیار کر کے دیا ہے، اس کے مطابق کیپٹل جو ہے نیو سیکریٹریٹ 76 میں اسی جگہ پر، آپ چھوڑ دیں جائے گا، تو ہم نہیں مانتے جائے گا، جاپانیوں کو ہم نہیں مانتے، آپ چھوڑ دیں باتوں۔ میں نے تھوڑے سے اور آرگومنٹ، میں نے کہا صاحب خطرہ کیا ہے، یہ میری بات سنیں۔ میں نے پوچھا خطرہ کیا ہے، کہتے رپورٹ سے مظفر آباد کے اندر رپورٹ سے یہاں بہت مشکل ہے سچویشن، ہیزرڈ ہے، خطرہ ہے بڑا، جیولوجیکل ہیزرڈ۔ میں نے ادب سے کہا کہ صاحب یہ کون سی رپورٹ ہے؟ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ہے جو فوج کے لیے کام کرتا ہے، یہ نیسپاک ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، یہ نارویجن جیولوجسٹ ہے، یہ جائکا جاپانی جیولوجسٹ ہے، یہ یو ایس ایڈ کے یو ایس جیولوجیکل جو گروپ ہے سیکشن ہے جو 40 سال سے اس خطے میں کام کر رہی ہے، ان کی رپورٹ سے کون سی رپورٹ سے؟ آپ رہنے دیں اس بات کو۔ تو مجھے کرنل نسیم کہتا لوک چیئرمین یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹاک ود آنریبل پرائم منسٹر، وہاں سے ہمارا ماحول تھا۔ میں نے کہا شٹ اپ، دس از نان آف یور جاب، آئی ایم ٹاکنگ ٹو پرائم منسٹر۔ تھوڑی سی اور انہوں نے دبایا، انہوں نے کہا دس از ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ۔ سنیں میں ادب سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہا دس از ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ۔ میں نے کہا وی آر پارٹ آف دس گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ کانٹ بلڈوز اس۔ میں نے کہا جناب وزیر اعظم ہماری لاشوں پہ سے یہ جائے گا، لاشوں پہ سے جائے گا، دس از ناٹ سو سمپل آئی ٹیل یو۔ اور یہ میں نے اسے کہا ہاتھ بار کے، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں نے 4 سال کے بات نہیں کی، 5 سال کے بات نہیں کی کہ اس کا کریڈٹ ہم اللہ سے لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا جناب وزیر اعظم قدرت نے آپ کو موقع دیا تھا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، ایسے ہاتھ مار کے کہا آپ نے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے، آپ کو ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو بھائی وزیر اعظم نے ہاتھ سے بار بار کے آزاد کشمیر کے شعر بار بار ایک کمزور ناتوا آدمی سے، انہوں نے سوچا یہ حملہ پر ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کبھی سیاست پہ کلمے نہیں پڑھے، 2 کلمہ جس نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک میرے پاس 10,000 روپے سے زیادہ قرہ عرضی پر 1 روپیہ نہیں ہے، 1 پیسے کی میں نے کرپشن نہیں کی ہے، اور جو پیسے تھے میں نے عوام پہ لگائے ہیں، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، میرا کھوکا بھی نہیں ہے، میرا تنوریہ میں میرے 2 شیلٹر لگے، میرے پر چوری محمود کیسے کا نہیں پسند ہے لے جاؤ، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور میں نے اس ملک کو لوٹا نہیں، اپنا خون دیا ہے، اپنا پسینہ دیا ہے، 21 گھنٹے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے حق بات کہنے دو، سچ بات دو، جس نے لا علمی پہ الزام لگایا وہ تو معاف، جس کو نہیں پتا دو کے۔ میرے کئی بھائیوں کو نون کے پتہ ہے، اور فاروق اگر مجھے کہتے تھے یہ پاگل بیانگر ہے، یہ بیوقوف بیانگر ہے، اس کو تو میرا سارا پتہ ہے، جس کو میرے سارے معاملات کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ میرے پہ الزام تراشی کر دار تراشی کراتا ہے، اور مظفر آباد والے دیکھنا اسی دنیا میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔